تہجد کے وقت اگر آنکھوں سے آنسو نکالے تو اس کی جسم کی ساری کیمسٹری بدل جائے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، کوئی کر کے دیکھے. آپ یقین کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ مرادی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، سبحان اللہ، اس وقت کہہ کے دیکھے بندہ. بہترین استفراغ جو ہے نا وہ اللہ کے حضور ندامت کے آنسو نکالنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اس لیے استفراغ سے تو میں یہی بات کر سکتا ہوں کہ اس سے بہترین استفراغ جو ہے نا وہ ندامت کے آنسو ہیں. اور اس کے افیکٹس باڈی پہ آپ نے کہا نا کہ ہماری پوری باڈی کی کیمسٹری چینج ہو جائے گی، یعنی صحت پہ افیکٹس ہیں اس کے. ہاں، صحت پہ ایفیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں جی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز جوڑے جوڑے میں پیدا کی ہے. ایک پازیٹیوٹی ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے. اور اس کے مسکن بھی دو ہیں، جو جیسے کہ ہم قرآن حکیم اس کو واضح کرتا ہے کہ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے. صحیح. ایک برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، ایک اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ نیگیٹو چیزیں جسم کے اندر موجود ہیں مگر وہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں. صحیح. جب چیز مغلوب ہو جائے گی، غالب آنے والی چیز جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، تو آپ کا جسم اسی طرف جائے گا. ایسے ہی انسان کے جسم سے، انسان کی سوچ سے نیگیٹیوٹی ٹوٹل ایلیمینیٹ کبھی نہیں ہو سکتی. بالکل، نیور ایور. صحیح. ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ زندہ. ورنہ امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان کس چیز. بالکل. وہ اندر جو ہمارے ساتھ جو پہلوان ہے، جی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون کے ساتھ دوڑایا ہوا ہے، ایسے ہی شیطان، جی، تو وہ تو نیگیٹو فورسز لے کے گیا ہوا ہمارے اندر. صحیح. اب ہم نے اس کو ڈیفیٹ دینی ہے. تو وہ جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا و مناجات کرتے ہیں، تو اس کے بعد تو آپ کی کیمسٹری بدلنی چاہیے، اور کیمسٹری بدلتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے الحمدللہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا ہماری بایو کیمسٹری پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. انسان جو کچھ سوچتا ہے، اب دیکھیے کہ ذہن سازی کیوں کی جاتی ہے. صحیح. ہمارے یہاں طب میں ایک دوائی، اس کو پلیسبو کا نام دیا جاتا ہے. جی. پلیسبو بیسیکلی میڈیسن نہیں ہوتی. صحیح. لیکن پیشنٹ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ دوائی ہے، اور وہ واقعتاً عمل کرتی ہے. صحیح. جب آپ کسی کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ اس دوائی کھانے سے ہی ہوگا. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جو مسٹرڈ آئل ہے نا، جسے سرسوں کا تیل کہتے ہیں، کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جی. اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اور واقعی انہیں ٹھنڈے کی جو تاثیر ہے نا، اس کے اثرات ان کے جسم میں مرتب ہوتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ گرم ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سرسوں کا تیل گرم ہوتا ہے تاثیر میں. لیکن چونکہ ذہن پہلے سے اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہوا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس تبدیلیاں اسی مطابق رونما ہوتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. انٹرسٹنگ. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا، ایک میں آپ کو بتاؤں گا روایت. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں بہت پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چچا بھی ہیں میرے. انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا، آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں عافیت کا تذکرہ ہے. بلکہ حضرت عباس کہتے ہیں میں پھر آیا تو دوبارہ سے انہوں نے مجھے یہی دعا سکھائی. تو اس دعا سے اس طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے جو قیمتی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے، وہ خوش رہنا ہے، وہ عافیت ہے. عافیت کے بہت سے ترجمے ہمارے لوگوں نے کیے ہوئے، لیکن ایگزیکٹلی عافیت کو آپ نے کیسے سمجھا، اور کیا واقعی ہی یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بہترین زندگی وہ ہے جو بہت طویل ہو اور اس میں نیک اعمال کیے جائیں. تو لانجیوٹی پہ بہت آج کل بات ہوتی ہے. جیپنیز کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں. مسلمس کی بات کی جائے تو ہماری ایوریج ایج کم ہے. تو اس کی خواہش کرنا ایک لمبی عمر کی، پھر یہ کہ خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے، صحت مند رہنا ہر انسان چاہتا ہے. تو عافیت صحت کا ہی نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علمی گزارش ہے کہ عربی جو ہے وہ ام الالسنہ ہے، زبانوں کی ماں ہے. تو میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مختلف تراجم ہمیں ملتے ہیں، میں ان سب کو اس میں سمو دیتا ہوں. صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی چیز خارج ہے. ہماری عاقبت بھی ہے، ہماری جسمانی صحت بھی ہے، ہماری روحانی صحت بھی ہے، ہمارے ماحول کی اور ہمارے بیہیویئر کی، یہ ساری چیزیں اس عافیت میں آتی ہیں. یعنی اتنی جامع دعا ہے. یعنی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں، یہ بھی عافیت ہے. واہ.
میرے اپنے ہی شر سے میں بھی محفوظ رہوں، صحیح، وہ بھی عافیت ہے. کیا بات ہے، میری جو صحت ہے کہ میں کوئی بیماری میرے اوپر غلبہ نہ پائے، یہ بھی عافیت ہے. بالکل ٹھیک. میری سوچوں کی پازیٹیوٹی بھی عافیت ہے. تو اس لیے عافیت ایک بڑا ہی وسیع لفظ ہے. صحیح. اور اسی طرح عربی کے جتنے بھی لفظ ہیں بڑے وسعت رکھتے ہیں. اس میں ایک آدھ ترجمہ کر کے بخل نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو وسیع القلبی سے سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے سارے ہی تراجم اس کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل. دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا نا کہ ہمیں دعا کی جو تلقین کی گئی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ جو دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں وہ بھی اسی عافیت میں آتی ہیں. صحیح صحیح. تو اس لیے ہمیں طبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جسم جو ہے اس کی ہمارے تمام آرگنس کی فزیالوجی ٹھیک ہو، یہ عافیت ہے. فار ایگزامپل کہ اگر پینکریاز جو ہیں وہ انسولین پیدا کر رہے ہیں تو یہ عافیت ہے. واہ. اسی طرح اگر آپ کی تھائرائڈ جو ہے وہ تھائروکسن پیدا کر رہے ہیں پراپر ٹھیک سے تو وہ عافیت ہے. امیزنگ. تو اس طرح ہر عضو جو ہے نا وہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ عافیت ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اس کو جب بھی دعا مانگی جائے نا تو یہ مانگی جائے کہ یا اللہ اس عافیت سے مراد اس دنیا سے لے کے آخرت تک روز محشر میں سیدھے راستے پہ ہی چلوں اور میں اللہ ہی کو اپنی منزل و مقصود جانوں. یہ عافیت ہے. یعنی جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے اسی پہ چلوں، میری باڈی بھی اس کو فالو کرے، میری سوچیں، ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اور یہی عافیت ہے. یہی عافیت ہے. ایک اور جو ہے میرے ذہن میں کویسچن تھا کہ سورہ البقرہ میں آئی گیس 168 نمبر آیا ہے، اس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ طیب ڈائٹ کھاؤ، پاکیزہ خوراک جو ہے کھاؤ، اور بلکہ اگلی ہی بات یہ کی جاتی ہے اور شیطان کے قدموں کی طرف نہ چلو، یعنی فٹ سٹیپس آف شیطان کی طرف نہ جاؤ. تو اس میں بھی آج کل بہت بات ہو رہی کہ طیب ڈائٹ ہے کیا یہ آرگینک ڈائٹ کا نام طیب ڈائٹ ہے، جیسے کہ خالص جو چیزیں ہیں جو آج کل ڈبے کی خوراک آپ کو پتہ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، پھر جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز، پوری ایک انڈسٹری ہے. تو کیا وہ طیب ڈائٹ نہیں ہے، وہ ناپاک ڈائٹ ہے، اور پاکیزہ صرف وہ ہے جو بس ہمیں نیچرلی مل رہی ہے؟ اس میں درجات ہوتے ہیں. خوراک ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس میں درجے ہوتے ہیں. صحیح. A+ ہے، A ہے، B ہے، C ہے. تو طیب کا پھر وہی معنی، عربی کا لفظ اس کا معنی عام طور پہ عرب جب کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ کیف حال ہو، تمہارا حال، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو آگے سے جواب حسن بھی کہتے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں. جی ایسے ہی. اب طیب کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اچھی حالت میں ہے. تو ایک تو ہم اسے یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ اگر غذا تازہ ہے، عمدہ ہے، وہ طیب ہے. صحیح. اگر وہ باسی ہے تو وہ غیر طیب ہے. باسی چیز جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں وقت سے کھو دیتی ہے. صحیح. یا تو اسے پروسیس کیا جائے، مثال کے طور پہ کہ دودھ ہے، ہم دودھ کو جب پنیر کی شکل میں لے جاتے ہیں صحیح، تو پروسیسنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ پڑا رہے نا کئی مہینے پڑا رہے یا برسوں پڑا رہے تو وہ طیب ہی کہلائے گا. اچھا. کیونکہ وہ پروسیس ہو چکا ہے، اس میں سے جو خرابی کی چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں. ٹھیک. ایک ٹھوس ہو گیا. صحیح. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آرگینک چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ان کی اگر شکل نیچرل پروسیس سے بدل دی جائے تو وہ طیب رہتی ہے. ٹھیک. ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ ایک روٹی جو آج کی پکی ہوئی ہے وہ کل ہم اسے باسی ہی کہیں گے، وہ طیب نہیں رہے گی. صحیح. تو اس لیے غذا کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اس کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق ہے کہ کیا جو نان آرگینک ہیں یا جو جینیٹیکلی پروڈیوسڈ جو ہیں غذائیں ہیں یہ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گی. یہ A+ میں نہیں رہیں گی. صحیح. ہیں تو وہ طیب لیکن ان کا گریڈ وہ نہیں ہے. کس حوالے سے گریڈ وہ نہیں؟ یعنی فوائد کے حوالے سے؟ فوائد کے حوالے سے. صحیح. طبی نقطہ نظر کے حوالے سے. ٹھیک. مثال کے طور پہ کہ یہ آرگینک ایگ جو آتا ہے جسے ہم دیسی انڈا کہتے ہیں، بعض جگہ سے براؤن ایگ کہتے ہیں یا وائلڈ ایگ کہہ دیتے ہیں. یہ جو انڈا ہے یہ ہیچیبل ہے. اچھا. جبکہ برائلر جو انڈا ہے وہ ہیچیبل نہیں ہے. صحیح. اچھا. اب اس میں کیا فرق ہے؟ میں باقی سائنس کی کوئی اور بات ہی نہیں کروں گا، صرف نتائج کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انڈا جو ہے وہ اگلا پروڈکشن کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ رکھتا ہے. تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں برابر. نتائج کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. بھلے ہی اس میں سائنسدان یہ کہہ دیں گے کہ اس میں جو ہے نا منرل زیادہ ہے، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، اس میں کوئی بھی اجزاء اس میں سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. صحیح.
ہمیں نتائج سے غرض ہے. تو اس نتیجے کے حوالے سے ہم جو دیسی انڈے کو بہتر جانیں گے برائلر انڈے کی نسبت.